بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان کا مہینہ 17ویں تاریخ کو پیش آیا تھا، اور اس میں تقریباً 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید ہوئے، اور صحابہ میں سے 14 صحابہ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں 17ویں تاریخ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اور ایک جنگ چلا، غزوہ احد اس کا نام ہے، غزوہ احد ہے اس کا نام۔ احد مدینے کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ احد بولے تو ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً 2 میل یعنی ایک فرسخ پر واقع ہے، یعنی مدینے سے باہر یہ پہاڑ ہے، آج بھی وہ پہاڑ ہے۔ غزوہ احد یہی وہ مقام ہے جہاں شوال 3 ہجری مطابق جنوری 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین کو مقابلے میں معرکہ کے حق و باطل گرم ہوا، اس لیے اس کا نام غزوہ احد ہے۔ یعنی فرماتے ہیں غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں مسلمان پھر مکے والوں سے لڑائی ہوا۔ وہ پہاڑ گنے ہوا، دونوں پہاڑ گنے لڑ لیے، اس کا نام غزوہ احد رکھا گیا ہے۔ غزوہ بدر کا تو کنواں، وہ ایک کنواں ہے، وہ کنواں گنے لڑائی ہوئی، اس کا نام غزوہ بدر رکھا گیا ہے۔ اور یہ احد اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ایک پہاڑ گنے، دونوں میں لڑائی ہوا، دونوں میں جنگ ہوا، اس کا نام غزوہ احد رکھا ہے۔ جہاں لڑی ہوتا ہے کہ اس کا نام وہ ہو جاتا ہے۔ تو غزوہ احد بھی بہت اہم غزوہ ہے، جس طرح غزوہ بدر بہت اچھا اہم غزوہ ہے، ویسے غزوہ احد بھی بہت اہم ہے، ضروری تھا، اور اپنی تفصیلات و جزیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کے بے شمار ذخیر رکھتا ہے۔ اس غزوے کی تفصیلات حالات کتب حدیث و سیرت اور تفاسیر قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہے۔ یعنی غزوہ احد کیسا چلا، کیا ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے، پورے بڑے بڑے کتابوں میں ہے، حدیث میں ہے، تفسیر میں ہے، سیرت میں ہے، لیکن جو ہے حضرت مختصر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا خلاصہ یہ ہے، بدر میں جو زخم قریش کو لگ چکا تھا، کیونکہ بدر میں 70 لوگ مارے گئے، 70 قید ہوئے، بہت بری طرح سے انہوں ہار گئے۔ کون؟ مکے والے۔ اس نے ناموس کی شکل اختیار کر لی تھی، یعنی ایسا پھوڑا، وہ پھوڑا کم ہوتا نہیں ہے۔ دیکھو بعض لوگوں کو پھوڑا ایسا لگ جاتا ہے، ایسا آ جاتا ہے، اس کا زخم کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی پانی ٹپکتے رہتا ہے، زخم ایسا لگ گیا۔ تو مکے والوں کو ہمیں ہار گئے کو دل میں بڑا تکلیف تھا، اور کیسے نہیں تو بھی کیا، ہمیں انتقام لینا، ہمیں بدلہ لینا، ہمیں مسلمانوں کو ہرانا، تو دل میں وہ فکر ہونا، وہ غم درد ہے مکے والوں کے، کیونکہ بدر کے واقعے حائلہ سے قریش کا ہر گھر ماتم کسار، عرب کے مشرک قبائل نوحہ خان تھے۔ یعنی مکے میں ہر گھر والے کیا ہے، رو رہے ہیں، ہمیں ہار گئے۔ عورتیں بھی جو ہے کہ مردوں کو جو ہے کہ اچکا رہی ہے کہ آپ کیسے مرد مانے ہیں، مسلمان جو یہاں سے نکل کر مدینے میں چلے گئے، ان سے تمہیں ہار کے آئے۔ کیونکہ عورتیں بھی، مرد مانے بھی بڑا جوش میں تھے، فکر میں تھے، بدلہ لینے کے جذبے میں تھے۔ ابو سفیان نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا، نہ غسل کروں گا، نہ کپڑے بدلاؤں گا۔ ابو سفیان تو
قسم کھا لیا میں غسل بھی نہیں کرتا، میں پانی میں ڈالے تو نہیں، کپڑا بھی میں اتار تو نہیں، جب تک میں بدر کا انتقام نہ لوں گا، یعنی مسلمانوں کو نہ ہراؤں تب تک۔ اکرمہ ابن ابو جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریریں عورتوں کے نوح خوانی قریشیوں اور قبائل قریش کو غیرت اور اشتغال دلا کر جنگ کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ یعنی سب بھی نوجوان بڑے جوش میں ہیں، ہمیں اتنے بڑے ہمت والے، اتنے بڑے طاقت والے، ہمیں کتنا نام ہے باپ داداؤں سے، ہمیں کیسے ہار گیا اصل؟ کب وہ نوجوانوں میں جوش، عورتوں میں بھی بڑا شرم کی بات رہی۔ اس طرح ابو سفیان کی سرگردی میں، یعنی ابو سفیان ذمہ دار تھا، 3000 لشکر کے ساتھ نکلا۔ ایک سال کے بعد، ایک سال تک پوری تیاری کرے، ہتھیاروں کو، گھوڑوں کو، سامانوں کو جمع کیا، تقریباً 3000 پورے مردمانوں کو، جوانوں کو، سب کو لے کر نکلا تھا۔ لشکر جرار یعنی خطرناک لشکر مکے سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلا اور احد کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ مکے سے نکل کہاں تک آئے؟ مدینے میں آئے نہیں، مدینے کے سامنے ایک پہاڑ ہے ذرا دور میں، وہ پہاڑ کے نوش پہ رکو ہے، آنے والے مدینے کو آئے جانا لیکن آتے نہیں، وہ جنگ کا ایک چال ہے۔ انہوں مدینے کو آئے نہیں سرکا، مدینے کے باہر ایک جگہ انہوں ٹھہرے، 3000 آدمی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی تیاری کا حال معلوم ہوا تو صحابہ نے یہ رائے دی، اب صحابہ سے مشورہ فرمائے کیا کرے، 3000 لوگ وہاں ہے، مکے والے احد کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی، تو صحابہ نے یہ رائے دی ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مفید طریقہ یہ ہے، ہمارا رائے یہ ہے ہم مدینے کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں، ہم یہاں رہیں گے، انہوں چاہیں دو اصل مدینے کو، جب وہ مدینے پر حملہ آور ہو تو اس کا پرزور مقابلہ کرے، ہاں جب وہ مدینے میں آئیں گے تو تب ان سے ہمیں لڑیں گے، ہمیں باہر جائیں گے نکو، انہوں اندر کا نہیں نا، ہمیں کہیں باہر جانا، انہوں اندر کا آنے کے بعد ہمارے گاؤں میں آنے کے بعد تب لڑیں گے، کیونکہ گاؤں میں ہے کہ لوگ راستے معلوم ہوتے، کدھر سے حملہ کرنا، کدھر سے آنا، اوپر سے، نیچے سے، پیچھے سے، ہر طریقے سے گاؤں کی حالت معلوم ہوتا نا، وہ باہر ہے کہ لوگ تو معلوم ہوتا نہیں، انہوں 3000 آدمی ہے اور مسلمان کم ہے، اس کا سے بڑے بڑے صحابہ کیا مشورہ دیے، جو سمجھ والے ہیں، جو ہوش والے ہیں، جو حکمت والے ہیں، انہوں یہ رائے دیے یا رسول اللہ ہمیں مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مدینے میں آنے دو، جب مدینے میں آئیں گے ہم پھر لڑیں گے۔ کو بڑے بڑے لوگ مشورہ دیے، رائے دیے۔ ہماری اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرأت ہی نہ ہوگی کہ مدینے پر حملہ آور ہو، اگر ہمیں باہر نہیں گئے تو دشمن کو ہمت بھی ہوتا نہیں ہمارے گاؤں میں آئے، سمجھ آتا ہے؟ کہیں تو ہمیں باہر نکلے تو ان کو ہمت ہوتی، ہمیں اندر ہی چھے کر لو ان کو ہمت ہوتی نہیں ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کے واسطے، کو بڑے بڑے صحابہ حکمت والے رائے پیش کریں۔ اور اگر اس نے اقدام کیا، اگر وہ لوگ آ گئے تو یقین کے ساتھ ہم ان کو ہرا دیں گے، کیونکہ ہمارے گاؤں کی حالت ہمیں معلوم ہے کدھر سے آنا، کیسا حملہ کرنا، کون سے گلی میں گھسنا، اوپر سے نیچے سے کیسا آنا، سو بھی ہمارے معلوم ہے ہمارے گاؤں کی حالت کو رائے دیے۔ مگر ان صحابہ کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اس سے پہلے جو لڑی چلانا غزوہ بدر میں، اس میں جو لوگ نہیں آئے وہ لوگ اور جوان قسم کے لوگ، انہوں نے کیا بولے یا رسول اللہ جب وہ لوگ احد تک آ گئے ہمیں بھی باہر نکل کو لڑیں گے، جو لوگ بدر میں شامل ہوئے نہیں، بدر میں گئے نہیں، اور نوجوان قسم کے لوگ جن کا خون گرم رہتا ہے، جن میں جوش زیادہ رہتا ہے، ان کو وہ رائے پسند آئے نہیں، ہمیں مدینے میں رہ کر لڑیں گے، وہ رائے ان کو پسند آنے میں باہر جائیں گے، انہوں جب آئے تو ہمیں بھی جائیں گے،
اور نوجوانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. نوجوان بھی کیا بولے, ہاں ایسا ہی کریں گے, باہر جائیں گے باہر جائیں گے باہر جائیں گے. اور اکثریت کے رائے یہ قرار پائی کہ ہم کو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیے. اب زیادہ بولنے لگے تو اکثروں کی رائے کیا رہی, باہر جا کو لڑیں گے ککو ہوئی. لیکن جو بڑے بڑے حکمت والے ہیں, بڑے بڑے عمر والے ہیں, بڑے بڑے صحابہ نے کیا بولے, یا رسول اللہ مناسب نہیں ہمیں باہر جائے, ہمیں یہاں سے رکھو لڑیں گے مدینے میں. لیکن نوجوانوں کی رائے اور جو لوگ بدر میں آئے نہیں, ان کی رائے یہ رہی کہ نہیں ہم باہر نکل کر لڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت کا رجحان پایا, اکثر لوگ بولتے رہے باہر نکلیں گے, تو اس پر ساتھ فرما کر اب راضی ہو گئے. چلو راضی ہو کر یعنی اندر سے کیا کی, یہاں ہر کو لڑیں گے بول کے تھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن صحابہ کا جوش, صحابہ کا ہمت اور صحابہ کیا بولے, یا رسول اللہ باہر لڑیں گے. کیسا اکثروں کی رائے رہی, اپنی مرضی کو چھپا کے جو ہے ختم کر کے ان کے رائے پر فیصلہ کر دیے چلو لڑیں گے. تو کمرے میں چلے گئے, حجر مبارک میں تشریف لے گئے, تو تجربہ کار اور بڑے صحابہ نے اپنے چھوٹے صحابہ کی رائے پر ملامت کی. جب نبی اندر گیا نا, وہ زیرہ پہننے کے واسطے تلوار لانے کے, جب اندر چلے گئے تو جو بڑے بڑے تجربہ کار صحابہ ہیں, جو ماہر لوگ ہیں, انہوں بولے تمہیں کئی کو ایسا رائے دیے, نبی کی خواہش وہ نہیں, نبی کی چاہت وہ نہیں. تو نبی کی چاہت کو پہچانو, نبی کی منشا کو پہچانو. نبی یہ چاہتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر لڑے, آپ لوگ کیوں زور دیتے ہیں؟ تو بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ کو سمجھاتے رہے تمہاری رائے صحیح نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا؟ تمہیں کئی کو ایسے بولے گا کو سمجھائے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, پورا زرہ پہنے, ڈھال لیے, تلوار لیے, باہر آئے, تو ان نوجوانوں اور شمع اسلام کے پروانوں نے اپنی رائے پر اظہار ندامت کیا. بولے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوا, ہمیں یاد سے کو لڑیں گے. ہمیں کیا کہ جوش میں بولے کبو, پھر وہ نوجوانوں سے بھی ہم نبی کے سامنے آپ کو درخواست کرے, معافی مانگے اور عرض کیا آپ مدینے ہی میں اندر ہی دشمن کا مقابلہ کرے ہی مناسب ہے, کہ آپ مدینے میں رہیں گے, ہم سب بھی مدینے میں رہیں گے, جب دشمن آئے گا مدینے میں تب لڑیں گے. کبو وہ نوجوان بھی بولے, کب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تیاری کر کو باہر آئے تب بولے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب خدا کے راستے میں, خدا کی راہ میں ہتھیار سج کر تیار ہو جائے, پھر معرکے حق و باطل کے بغیر ہی ان کو اتار دے. ایسا نہیں ہوتا, یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. جب نبی ہتھیار پہن کو آئے اب تو لڑنا ہے, تمہیں وہ بات پہلے بولنا تھا, کہیں تمہیں جوش میں بولے. اب خدا کے نام لے کر میدان میں نکلو, تب کو بولے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو 1000 کا لشکر جلوے میں تھا. کہتے ہیں 1000 لشکر تھی, مسلمان 1000 ہے, کافرہ کہتے ہیں 3000 ہے. اب دیکھ کیا ہوا, یہ 1000 میں سے 300 لوگ جو منافقین ہیں وہ کافروں سے ہاتھ ملائے, کافروں سے ہاتھ ملائے. وہ بات پہلے انہوں بولے نہیں, نکلنے کے بعد وہ 1000 میں سے 300 لوگ الگ ہوئے. کئی کو الگ ہوئے, اگر ہمیں نکلنے کے بعد 300 الگ ہو گئے تو انہوں بھی لڑنے کے بعد سے جاتے نہیں, انہوں سے بھی واپس آ جاتے, سب ہار جاتے. کیونکہ وہ پلان بنا کو ان کے ساتھ نکلے, راستے میں واپس ہو گیا وہ 300 لشکر. تو اس لشکر میں 300 منافقین, عبداللہ ابن ابی, اس کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سرگردی میں امریکہ تھے. یہ مدینے ہی میں مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے, ہاتھ ملائے تھے. مخلصین مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے, اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور راستے میں ہی ان کے کٹ کر مدینہ واپس آ جائیں گے.
ہمیں 300 لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے، راستے میں واپس آتے کیا ہوتا، پورے مسلمان بزدل ہو جاتے، مسلمان ہار جاتے، اسلام ختم ہو جاتا، تو ہم پلان ڈالے اور منافقین بھی مشرکین ملک کو. چنانچہ رأس المنافقین یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بہانہ کر کے، یہ بہانہ بنایا، لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا اور مدینہ واپس آ گئے یہ کہہ کر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر نوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی، ہم کو کیا ضرورت ہے خامخواہ اپنی جانوں کو ہلاک میں ڈالے. کیونکہ وہ بات بول کو 300 وہ 1000 میں سے 300 لشکر لے کر مدینہ منورہ واپس ہویا تھا. سمجھ میں آ رہی؟ ایک تو پہلے سے کچھ گڑبڑ چلا، کیا نوجوان اور جو بدر میں شامل ہوئے نہیں، انہوں جوش میں کیا بولے، رسول اللہ ہم باہر نکلیں گے، ہم باہر نکلیں گے، ہم باہر نکلیں گے. نبی کی منشا کو نہیں پہچانے، نہیں سمجھ سکے اور باہر نکلے. نکلنے بعد کیا ہوا، وہ 1000 میں سے بھی 300 لوگ واپس آ گئے. اب بچے کتنے؟ 700 بچے اور وہ لوگ کہتے ہیں 3000 ہے. سمجھ یہاں تک سمجھ آ گیا. اب انشاءاللہ سبق کی تعلیم میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا کیا حالت پیش آتے ہیں، سبق کی تعلیم بات آتی رہے گی. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کی منشا کو پہچاننا ہے، نبی کی بات کا اصل ہم نبی کیا کہنا چاہتے ہیں اور اللہ کا کیا منشا ہے. منشا کو پہچان لیا تو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. چاہت کو پہچان لیا، انہوں کیا چاہتے ہیں، اگر وہ چیز ہمیں پہچان لیے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.